حاجت روائے خلق خدا ضامن نجات فرزند مصطفیٰ ہیں امام علی رضا. حاضر ہوں در پہ جو بھی جبین سائی کے لیے، حاضر ہوں در پہ جو بھی جبین سائی کے لیے، وہ جانتے ہیں کیا ہے امام علی رضا. اور آخری شعر ممتاز جن کے در پہ ہو مقبول ہر دعا، ممتاز جن کے در پہ ہو مقبول ہر دعا، وہ حجت خدا ہے امام علی. مدد مشکل کشا مولا رضا، مدد مشکل کشا مولا رضا، مدد مشکل کشا مولا رضا، مدد مشکل کشا مولا رضا. جس نے پوچھا کون ہے ضامن تیرا، جس نے پوچھا کون ہے ضامن تیرا، میں نے فوراً کہہ دیا مولا رضا، فوراً کہہ دیا مولا رضا. المدد مشکل کشا مولا رضا، المدد مشکل کشا مولا رضا. تیری چوکھٹ پر مریض آیا جوئی، تیری چوکھٹ پر مریض آیا جوئی، مل گئی اس کو شفا مولا رضا، اس کو شفا مولا رضا. المدد مشکل کشا مولا رضا، المدد مشکل کشا مولا رضا، المدد مشکل کشا مولا رضا، المدد مشکل کشا مولا رضا. بوریے پر بیٹھ کر شاہی کرے، بوریے پر بیٹھ کر شاہی کرے، آپ کے در کا گدا مولا رضا، آپ کے در کا گدا مولا رضا. المدد مشکل کشا مولا رضا، المدد مشکل کشا مولا رضا. یوں لگا قرآن سارا لکھ دیا، یوں لگا قرآن سارا لکھ دیا، جب لکھی تیری ثنا مولا رضا، جب لکھی تیری ثنا مولا رضا. المدد مشکل کشا مولا رضا، المدد مشکل کشا مولا رضا. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے
بڑی سخی ہے فاطمہ. مولا علی کو اپنی جان کا سلام لکھیں. مولا علی کو اپنی جان کا سلام لکھیں گے. دل کی کتاب میں اپنے غازی عباس کا نام لکھیں گے. دل کی کتاب میں اپنے غازی عباس کا نام لکھیں گے. کاش ہم کو مل جائے آسمان کی حکومت. کاش ہم کو مل جائے آسمان کی حکومت. ستاروں کی جگہ یا علی تیرا نام لکھیں گے. Çabuklarım havayı şudan, bebin acab ki doy şudan, doy modarım budaki, bana memam rezoy şudan, panjare fulade tu, davoy herçi derde kesi nadidam, inja ke nomid bergerce, چجوری است تو دست بکشم بدون تو نفس بکشم تا اینکه تنها آدل سوز منی آرزو تو ربیام حرمت بدم یه سلام آهونه عشقای هر روز منی بی تو میمیرم آقا یه فقیرم آقا که تو حج فقرایی ای که کنم خواجو تو رو دارم تو ندارم منو دستای گدایی. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا. شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا. ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا. یا امام رضا 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 یا امام رضا. اور جو بھی مشہد کی زیارت کر چکے ہیں ان کے لیے یہ مصرعات کر رہا ہوں کہ غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن. جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن اور اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا. یا امام رضا تیری ضمانت میں رہتا ہوں مجھ کو کسی کا خوف نہیں. تیری ضمانت میں رہتا ہوں مجھ کو کسی کا خوف نہیں. باندھ رکھا ہے میں نے تیرے نام کا سکہ مولا رضا. باندھ رکھا ہے میں نے تیرے نام کا سکہ مولا رضا. اس کی نظر پیرا ہو جائے یہ تو کبھی بھی ممکن ہی نہیں. جس کی آنکھوں میں بس جائے جس کی آنکھوں میں بس جائے
آپ کا روزہ مولا رضا، شام و سحر ہے میرے لبوں پہ، شام و سحر ہے میرے لبوں پر، بس یہ وظیفہ مولا رضا۔ بہترین مصرع۔ چھوڑ کے آپ کے روزے کو جاتے ہیں مسلمان کعبے کو، ممنون آیت نونے پر ایک مصرع شاعر کی نظر۔ چھوڑ کے آپ کے روزے کو جاتے ہیں مسلمان کعبے کو، جب کہ ہے کعبے کا کعبہ آپ کا روزہ مولا رضا، خادم کعبہ اور امام کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ بہترین میں سب توجہ کرو صحیح۔ خادم کعبہ اور امام کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے، آپ کے در پر بیٹھے ہوئے دربان کا رتبہ مولا رضا۔ زمین پر خلد کہاں پر اتری ہے، دے دیا میں نے فوراً ہی اس کو مشہد کا حوالہ مولا رضا، شام و سحر ہے میرے لبوں پر، نعرہ حیدری بڑی بھی نعرہ حیدری، خصوصاً ان لڑی دی صحت و سلامتی جلا سندھی میں قصیدو اگر توجہ دے توجہ سائیں بزرگوار کا وٹھ سائیں بھی دلیل پیش کرنے وہاں سندھی مجھے بیندی ہے تکڑ کیوں داں بلند آواز حیدری بلندر صلوات۔ بدھایا تچا بدھایا فاطمہ جشان میں، رب جور کیا بخشش فاطمہ جناب میں، بدھایا تچا بدھایا فاطمہ جشان میں، رب جور کیا بخشش فاطمہ جناب میں۔ دیر اچھا ہمارا خصوصی گالا ہے بدھایا تچا بدھایا فاطمہ جشان میں، رب جور کیا بخشش فاطمہ جناب میں۔ توجہ رب دی پیاری آئی رب دی عطا دلی، خدیجہ دی نیاڑی پیارے محمد دی لاڈلی، رب دی پیاری آئی رب دی عطا دلی، خدیجہ دی نیاڑی پیارے محمد دی لاڈلی، اتھی بھی ہندو محمد سندس احترام میں، اتھی بھی ہندو محمد سندس احترام میں، رب جور کیا بخشش فاطمہ جناب میں۔ شوکت قبولتے چلا شوکت قبولتے چلا غلامی سلام میں، رب جور کیا بخشش فاطمہ جناب میں۔ امین ہے بطول کا بابا، کمال حق کا امین ہے بطول کا بابا، کمال نور مبین ہے بطول کا بابا، بتاؤں کیا میں بھلا ان کے حسن کا عالم، بتاؤں کیا میں بھلا ان کے حسن کا عالم، کہ حسن سے بھی حسین ہے بطول کا بابا، بتاؤں کیا میں
ہوا ان کے حسن کا عالم کہ حسن سے بھی ہنسی ہے بطول کا بابا. مثال گنبد خضرا کہوں گا میں اسے, مثال گنبد خضرا کہوں گا میں اسے کہ جس دل میں بھی مکی ہے بطول کا بابا, کہ جس کے دل میں بھی مکی ہے بطول کا بابا. اور جو کیجئے گا, وہ جو ہے غیب میں رہتا جہان کا خالق, وہ جو ہے غیب میں رہتا جہان کا خالق, وہ جو ہے غیب میں رہتا جہان کا خالق, اس کے ہونے کا یقین ہے بطول کا بابا, اس کے ہونے کا یقین ہے بطول کا بابا. ہم ان کے نام کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں, ہم ان کے نام کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ یہی ہے بطول کا بابا. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. آپ سب کو ولادت بسعادت امام رضا علیہ السلام جشن مبارک ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ قبلہ مہدوی صاحب کی بچی کا 1 سال جشن تولد. اگر مجھے علم ہوتا کہ اس وجہ سے جشن کیا جا رہا ہے تو پھر لڑکے کے اوپر جو ہے گفتگو کی جاتی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو جاہلیت کا زمانہ گزرا ہے, جس طریقے سے اس زمانے میں لڑکی کو دوست نہیں رکھتے تھے, اور جب کسی کو بھی خبر دی جاتی تھی کہ فلاں کے یہاں ہماری لڑکی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ سیاہ ہو جاتا تھا, مرجھا جاتا تھا. لیکن اگر دیکھا جائے تو لڑکی پروردگار عالم کی طرف سے رحمت ہے, اور خصوصاً اس لڑکی کی رحمت یہ ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں آج سادات کی نسل موجود ہے. یہ کس سے چلی؟ ہمیں سیدہ سے. اور پھر قرآن نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے, تو جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ, اور جناب موسیٰ نے جو پھر بچے کو جو ہے وہ قتل کیا تھا. اس واقعے کی طرف اگر توجہ کرے تو وہاں پر لڑکے کو قتل کیا گیا, لیکن اسی کی ایک بہن تھی جس سے کہتے ہیں کہ اب ڈاؤٹ میری طرف سے 70 یا 70,000 انبیاء متولد ہوئے جو نسل چلی ایک لڑکی سے. لڑکی جو ہے باعث رحمت ہے, اور لڑکا بہرحال نعمت ہے, اور کل قیامت میں نعمت کا سوال ہوگا, رحمت کا نہیں. بہرحال اس لیے جس کے ہاں لڑکیاں ہیں خدا ان کو سلامت رکھے, ان کا نصیب اچھا کرے. اور بہرحال روایات جو ہے مختلف ہیں, ورنہ بہرحال مجھے اگر علم ہوتا تو ضرور میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا, لیکن کیونکہ ولادت امام رضا بھی ہے, امام رضا کا فرمان بھی ہے کہ کمال الدین ولایتنا والبراءۃ من عدونا, کہ دین کا کمال ہماری ولایت میں ہے اور ہمارے دشمنوں سے برات ہے. تو یہ امام رضا علیہ السلام جس کی زیارت میں اور آپ جو ہے وہ کر چکے ہیں, اس خود ایک موضوع ہے جس کی طرف حرکت آپ لوگوں کی توجہ کرانا مبذول ہے کہ زیادہ وقت میں نہیں ہے, 15 یا 20 منٹ کا تو 5 منٹ تو گزر گئے. 2-4 روایتوں کو سمجھیں کہ خود امام رضا علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس کا ثواب, اور جا کر آپ علماء کرام مجھ سے بہتر جانتے ہیں, من لا یحضر الفقیہ وسائل الشیعہ, بہار اور دیگر کتب میں جا کر جو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ثواب کو ذکر کیا گیا ہے کہ امام رضا کی زیارت کا ثواب کیا ہے. ایک روایت میں کہ الا فمن زارنی فی غربتی بالطوس, کہ جو عالم غربت میں طوس کے اندر آ کر جو ہے میری زیارت کرتا ہے, کانا معی فی درجتی یوم القیامہ مغفورا لہ. ایک ثواب کہ امام رضا کی زیارت کا ثواب کیا ہے, ایک تو مغفورا لہ, اس کو بخش دیا جائے گا. پھر عجیب بات ہے
کہ زیارت کو جب کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، یہ اہم ہے کہ ایک تو بخشا تو گیا ہے، لیکن بخشنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جنت میں جس مقام پہ جس درجے پہ ہم ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگا. یہ کم اجر نہیں ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا. اور دوسری جگہ دیکھیے کہ مشہور ہمارے ہاں جو ہے کہاوت بھی ہے، جی آپ ہماری زیارت کیجیے ہم آپ کی زیارت کریں گے، آپ ہمارے پاس آئیے ہم آپ کے پاس آئیں گے. بھائی آپ نہیں آتے نہیں ملتے، بھائی آپ بھی تو نہیں ملتے. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے لیے جو میری زیارت کے لیے آئے گا میں اس کو زیارت کو آؤں گا. اس لیے آیت اللہ وحید خراسانی یہ فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے زیارت کا ایک ثواب یہ ہے کہ جہاں پر عزیز و اقارب آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، جہاں پر ہر کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے گا، اور وہ مقام اور وہ منزل کے جہاں پر وحشت ہوگی اور تنہائی ہوگی، وہاں پر اگر کسی جمال نورانی کی آپ زیارت کریں گے تو وہ امام رضا اس عالم وحشت میں. محمد اور مشہور واقعہ ہم اس سے بارہ بہتر جانتے ہیں آیت اللہ حائری کا، مؤسس حوض علم کن بھی ہے، زیارت بھی آپ کرتے ہیں. وہاں گئے گلپائگانی کے برابر ان کی قبر ہے. کہتے ہیں کہ ان کو بڑا شوق تھا امام رضا کی زیارت کا، اور جب حوضے میں چھٹی ہوتی تھی تو وہ فوراً جو ہے وہ مشہد مقدس زیارت کے لیے چلے جایا کرتے. جب ان کا انتقال ہوا تو شاگرد کے خواب میں آئے تو شاگرد نے استاد سے سوال کیا کہ استاد محترم آپ کو بڑا شوق تھا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ امام رضا نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. ایک مرتبہ آیت اللہ حائری کہتے ہیں میرے شاگرد، جب سے تم مجھے دفنا کے آ چکے ہو اس وقت سے لے کر اب تک 75 مرتبہ امام رضا میری زیارت کو آ چکے. بات نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے، پہلی رات ہے جس کے لیے ہم خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں کہ ایک رات بیٹھ جائیں یہاں پر، فقط ایک رات بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت ایک یہ ہے کہ امام رضا زیارت کو آئیں گے. سبحان اللہ. جس کی قبر میں امام رضا زیارت کو آ جائے تو ہم کو قبر نہیں بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور پھر مشہور و معروف روایت جو آپ لوگ اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے ہیں کہ امام رضا کی زیارت کا ثواب یہ ہے کہ جو میری دور سے زیارت کرے گا یا دور ہونے کے باوجود یا وہ میری زیارت کرے گا، یا بعض روایت میں مزاری بھی آیا ہے کہ میرے مزار پر آ کے میری جو زیارت کرے گا. تو 3 ایسے مقامات ہیں جو سخت ہیں قیامت کے دن. اس مقام پر، اس سختی پر میں امام رضا علیہ السلام آ کر اس کو نجات دلاؤں. ایک، جب نام اعمال دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مدد کریں. دوسرا، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. اس لیے لطیفہ بھی ہے، جب کسی نے کسی مولانا سے پوچھا کہ جی پل صراط جو ہے آپ لوگ بیان کرتے ہیں بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، ہم جو ہے کس طریقے سے اس میں گزریں گے؟ مولانا نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلا گزرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بالش چوڑا کر دے گا. اچھا، کہ ہم پھر بھی جو ہے وہ گزر نہیں سکتے. لطیفہ کہتے ہیں پٹھان کا، وہ کہتے ہیں پٹھان کے بچے ہم نہیں گزر سکتے. رات نہیں ہو گیا کوئی پٹھان کا مقصود کچھ اور نہیں ہے. ایک لطیفہ ہے مجھے بیان تھا. حقیقت بہرحال دیکھا جائے تو یہی ہے، جب دوسرا گزرے گا اللہ تعالیٰ جو اس کو 2 بالش کر دے گا.
نہیں گزر سکتے ہمارا خاندان، ہم کیسے کرے گا؟ کہ جب تیسرا گزرے گا تو اللہ تعالیٰ 3 بارش کر دے گا اس کو، کہ بابا ہم پھر بھی نہیں گزر سکتے، ہمارا پورا خاندان کیسے لے کے جائے گا؟ کہ جب چوتھا گزرے گا اللہ تعالیٰ اتنا چوڑا کر دے گا کہ تمہارا خاندان کے 10 خاندان گزر جائیں گے، کہ 3 کو چھوڑ دو، چوتھے کو دے دو، کافی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ چوتھا جو جس کو مانتے ہیں وہی کام آئے گا، اسی کی محبت اور اسی کی ولایت جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ کام آئے گا۔ اور امام رضا علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میری زیارت کو آئے گا، میں جو ہوں اس مقام پر عند الصراط، صراط کے وقت جو ہے اس کی مدد کروں گا۔ وعند المیزان، اور جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے اس وقت جو ہے ہم آئیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا اس میزان سے مراد یہ ترازو یا یہ پڑڑا جو ہم کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ جس میں جو نماز اور روزہ رکھ دیا جائے گا اور جو ہے پھر وہ اعمال جو وہ تولے جائیں گے، یہ وہ مراد نہیں ہے میزان سے۔ جہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ یہ میزان ہے تولنے کا جو ہمارے ہاں ہے کہ ترازو ہوتا ہے، تو پھر مثلا 2 رکعت نماز فجر کی تو 2 کلو کی ہے، 4 رکعت ہے تو 4 کلو کی، یہ میزان ہوگا، یعنی 4 کلو نماز رکھ دی جائے گی، 4 رکعت جو ہے وہ 4 کلو کے برابر ہے، 4 من کے برابر نہیں۔ زیارت کا جملہ ہے السلام علیک یا میزان الاعمال، اے علی آپ میزان اعمال ہیں، جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی اس کا عمل قبول ہوگا، اور جس کی دل میں آپ کی محبت نہیں ہوگی وہ قابل قبول ہی نہیں، اس کو منہ پہ دے مارا جائے گا۔ تو بہرحال امام رضا کی زیارت کا ایک یہ ثواب، اور پھر ایک زیارت کا ثواب جو بیان کیا گیا کہ جو شخص امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا فی غربتی، غربت میں، کتب اللہ عز و جل لہ اجر 100,000 شہید، 100,000 شہید کے برابر جو اس کو اجر عطا کرے گا۔ پھر کہیں پر ہے 100,000 صدیق، 100,000 صدیق کا ثواب، کہیں پر ہے 100,000 حج کا ثواب، عمرے کا ثواب۔ ماشاءاللہ امام رضا علیہ السلام میں کئی احادیث ہیں، خود ایک موضوع ہے، آپ جا کر دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام کی متعلق جو روایات کو ذکر کیا گیا ہے، ان روایات میں اگر آپ جائیں اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام کی 2 ایسی خصوصیات ہیں جو بہرحال جو ہے میرے علم میں نہیں ہے، اگر کسی کو ہو تو مجھے بتائیے گا۔ ایک کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جو ثواب نقل کیا گیا ہے، اگر کسی مقایسے کا ائمہ طاہرین کی زیارت کے لیے نہیں ملتا، لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے ملتا ہے کہ افضل الزیارت بعد النبی۔ رسول خدا کی زیارت کے بعد جہاں اس میں دیکھیں، پھر میں کہہ رہا ہوں مقایسہ نہیں کرنا ہے کہ امام حسین سے مقایسہ کرنا بیٹھ جائیں مولا کائنات سے، نہیں، لیکن بہرحال جو ہے وہ زیارت میں ذکر کیا گیا، اور پھر علت بیان کی گئی ہے کہ جو ہے کیونکہ خاص سے شیعہ مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہر شخص کرے گا۔ اور دوسرا جو روایت میں بہرحال مجھے نہیں ملا وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو زائر امام رضا ہوگا اس کا منبر پیغمبر اکرم اور مولا کائنات کی منبر کے سامنے لگایا جائے گا۔ کسی بہرحال معصوم کی روایت میں نہیں ہے، جا کے دیکھیے اگر ہو تو مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن منبر سجایا جائے گا، اور وہ منبر بھی مقابلے میں ہوگا محمد اور علی، پیغمبر اکرم اور مولا کائنات، اور اس شخص کو وہاں پر بٹھایا جائے گا یہاں تک کہ پروردگار عالم تمام مخلوق کا حساب و کتاب لے لے گا۔ اس کے بعد یہ سارا منظر جو اپنے آنکھوں سے نہیں ہے کسی معصوم کو، فقط امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ منبر جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ اس منبر پر جو ہے ناظرہ ہے کہ مامون جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے یہ سوال کرتا ہے کہ مد دلیل علی خلافت جدک، کہ آپ کے جد کی جو خلافت ہے مولا کائنات کی، اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟
اسی طریقے سے ایک اور مناظرہ ملتا ہے کہ مامون یہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، لوگ آ کر آپ کو سلام کرتے ہیں یبنا رسول اللہ کہہ کر، لیکن ہمیں نہیں کرتے. آپ بھی سادات ہیں اور ہم بھی سادات ہیں. آپ کا شجرہ بھی جا کر جو پیغمبر سے ملتا ہے، ہمارا شجرہ بھی جا کر جو ہے پیغمبر سے ملتا ہے. بنی عباس سادات ہے، ابھی سید ہے بنی عباس، اور یہ علوی سادات ہے. آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں لیکن ہمیں فرزند رسول کہہ کر سلام نہیں کرتے. لوگوں سے پوچھو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ تمہیں کیوں یبنا رسول اللہ کہہ کر خطاب نہیں کرتے اور ہمیں کہتے ہیں؟ تو مولا میں آپ سے دلیل پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ دلیل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یبنا رسول اللہ کہا جاتا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ابنا انا، یہ ابنا انا دلیل ہے کس کی؟ کہ ہم جو ہے فرزند رسول ہے. اور دوسری مناظرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خلافت جو آپ کے جد کی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فوراً کا انفسنا، اور یہ خلافت بلا فصل مولا کائنات کو بھی سمجھا رہا. تو فوراً جو ہے مامون نے یہ کہا لولا نساءنا، تو امام رضا نے فوراً کہا لولا ابناءنا فسکت المامون. یعنی امام نے کہا انفسنا، اس نے کہا اگر نساء نہ ہوتی تو، ہم کہا نہیں ابناءنا لولا ابناءنا. مامون جو ہے وہ خاموش ہو. اب اس کو جا کر حلاجی کیجیے اور دیکھیے کہ کیا امام نے کہا، اس نے کیا کہا، وہ خاموش ہو گیا. یہاں پر امام رضا علیہ السلام نے مولا کائنات کی خلافت کے لیے جو دلیل دی وہ انفس ہے، اور یہاں پر جو ہے در حقیقت وہ لے کر آ رہا تھا انفس مرد. لولا نساء، اگر عورتیں نہ ہوتی تو. امام رضا نے کہا نہیں، بلکہ لولا ابناءنا، اگر ابناءنا نہ ہوتے تو مرد. یعنی گویا کہ امام رضا علیہ السلام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نساء کے مقابلہ یہاں پر انفس سے نہیں ہے، نساء کا مقابلہ ابنا کے ساتھ ہے. ابناءنا کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مرد شامل ہو جائیں، لیکن جدا سے انفس کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے. جدا کرنا اس کے والدین کا سایہ، اس کے ساروں کا دائم رہے، اور والدین کو اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بحق محمد وآل محمد، جس طریقے سے برادر نے کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا کرو مسجد کی جو ہے شڈ جو وہ نہیں ہوئی ہے، گھر جو وہ نہیں ہوئی ہے، تو ہمیں بھی پروردگار سے دعا ہے کہ ایسے راستے ہموار فرما کہ ہم سب کربلا کے ساتھ ساتھ جو ہے مسجد مقدس کی زیارت کریں. پروردگار بحق محمد وآل محمد، شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. کہ درجات یقیناً بلند ہے، بلند تر. پروردگار بحق محمد وآل محمد اپنی آخری حجت میں زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. تقبل منا.